السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، صبح خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس عائشہ جاوید آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، تو جلدی سے اپنی بکس کھول لیں تاکہ ہم باقاعدہ لیکچر کا آغاز کر سکیں۔ 8 کلاس، آج ہم آپ کے کتاب صفحہ نمبر 35 پر موجود سبق صبر و تحمل کی بلند خوانی کریں گے۔ جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھول لیں۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ڈٹے رہنا، رکنا اور کسی بات پر ثابت قدم رہنا کے ہیں۔ تحمل کے معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ دراصل تحمل صبر کا دوسرا نام ہے۔ اسلام میں صبر و تحمل سے مراد زندگی میں آنے والی تکالیف، مصائب کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنے اور پرسکون رہنے کے ہیں۔ راہ حق میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو رضائے الہی کی خاطر برداشت کرنا بھی صبر و تحمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری میں اور جنگ کے دوران ان تینوں مواقع پر صبر کرنا متقیوں کی صفات بتایا ہے۔ صبر و تحمل کی بہت اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر مختلف آیات میں صبر کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ سورہ الزمر۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ دوسرا ہے سورہ انفال۔ ترجمہ اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ترجمہ ہے سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات احادیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مومن کو تکلیف پہنچے اور وہ صبر سے کام لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو ان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دیں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بگاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز فرمایا ہے، یہ کسی برے کو برا کہہ رہے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کا اہل مکہ نے 3 سال تک معاشرتی مقاطعہ کیے رکھا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب کا شکار رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اہل طائف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے یا بد دعا دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ کے منافقوں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ کفار مکہ نے کئی بار مدینہ منورہ پر حملے کیے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں راہ حق میں تکالیف اٹھائیں، وہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی مصیبتوں پر صبر کیا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و ضبط سے کام لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کو کفار نے غزوہ احد میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے جسم کے اعضاء تک کاٹ ڈالے۔ یہ منظر نہایت دل دکھانے والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے صبر و تحمل کو ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر
اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کے باوجود اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھنا اور خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں رہ کر خود کو قابو میں رکھے۔ بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں الٹا سرکشی اور ظلم پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر حالت میں خواہ وہ خوشی ہو یا پریشانی صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، یہ تو ہماری آج کی منت خوانی ہو گئی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، خالی جگہ ہے آپ کی، اس کو آپ نے ایز اے ہوم ورک اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شارٹ کوسچنز ہیں۔ صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کون سی صفات کا ذکر کیا ہے؟ صبر کے متعلق کوئی بھی ایک حدیث ترجمہ لکھیں۔ صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ پہلے اس سوال کا جواب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک کتاب صفحہ نمبر 35 پر صبر کے معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ڈٹے رہنا، رکنا اور کسی بات پر ثابت قدم رہنا کے ہیں۔ تحمل کے معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ دراصل تحمل صبر کا ہی دوسرا نام ہے۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کون کون سی صفات کا ذکر کیا ہے؟ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر اس کا آنسر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری کی حالت میں اور جنگ کے دوران ان 3 مواقع پر صبر کرنا متقیوں کی صفات بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد ہے صبر کے متعلق کوئی ایک حدیث ترجمہ لکھیں۔ کوئی بھی ایک حدیث آپ نے ترجمہ لکھنی ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر کتاب صفحہ نمبر، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لانگ کوسچنز میں سے اسٹوڈنٹس آپ نے اہل مکہ اور اہل طائف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ تو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے اس کا آنسر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا اہل مکہ نے 3 سال تک معاشرتی مقاطعہ کیے رکھا۔ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر، ٹھیک ہے، یہ پہلا لانگ کوسچن، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی زندگی میں جن مصائب سے گزرنا پڑا ان کا حال تحریر کیجیے۔ تو یہ بھی صفحہ نمبر 36 پر ہی موجود ہے، یہاں سے لے کے یہ سارا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خوشحالی اور آزمائش میں صبر و تحمل، اس کا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں آپ نے، اور اس کے علاوہ کام کرنے کے بعد یہ سلیبس آپ کا آج مکمل ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سلیبس مکمل کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اپنا کام کرنے کے بعد، ان سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد۔ اوکے 8 کلاس، اس طرح سے لائنز ڈرا کرنے کے بعد آپ لکھیں گے جانچ اول سلیبس مکمل، ٹھیک ہے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔